ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کہ ریاکار ہوں گے، دکھلاوا، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، تو لوگوں نے تو کہہ دیا، تو اب جہنم، اب جہنم، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنا ہے، بہت قیمتی لباس، اس لیے پہنا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے گا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا؟ کس کے ذمہ لگایا بھائی؟ بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی تشریف رکھیں بھائی، او بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی یہ ساتھی چلنے پھرنے والے بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی، ساتھیوں کو، بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں، انبیاء والا کام، کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام۔ رزق تو سب کا مقدر کا ہے بھائی، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک، بولو بھائی خوراک کیا ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا تو ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا، اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں۔ پہلے پیسے تھوڑے تھے، خوراک زیادہ تھی، اب پیسے بہت آ گئے، خوراک کیا ہو گئی؟ کم۔ ہاں حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، پیسہ، دیکھو ایک بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، پتہ کیا ہے وہ؟ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واہ جی واہ، ارے! اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے! بعض لوگ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بعض لوگ اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بعض لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ کیا پوری ہو جائیں؟ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، کمائیں۔ ارے اب دنیا میں مال کمانے تھوڑا ہے، یہ کوئی زندگی ہے کہ کما لو کس لیے کہ کھا لو، کھا لو کس لیے کہ کما لو؟ ارے کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے لیے۔ ارے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا، جنت کی طرف لے کے جانا، یہ ہمارا کام ہے۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا۔ ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا،
ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا. یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ شب جمعہ، بھائی 3 دن، بھائی جماعت، بھائی چلو اللہ کے راستے میں، کس لیے؟ کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے. ہمارا اصل کام ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں. ڈاکٹر بعد میں، زمیندار بعد میں، تاجر بعد میں، وزیر بعد میں، ایم پی ایم این اے بعد میں. پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں. ہماری جان اسلام کے پھیلانے پر لگے گی، ہماری زندگی اعلاء کلمت اللہ پر لگے گی، ہماری صلاحیتیں دکان پر بعد میں لگیں گی، اسلام کے چمکانے پر پہلے لگیں گی، مال کمانے پر بعد میں، اور دین کو پھیلانے پر پہلے دین کو پھیلانا ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں، دکاندار بعد میں ہیں. ہم مسلمان پہلے ہیں اور ڈاکٹر بعد میں ہیں. ہم مسلمان پہلے ہیں، وزیر بعد میں ہیں. اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. مسلمان وزیر ہونے سے نہیں چمکے گا، مسلمان تو مسلمان ہونے سے چمکے گا. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مال جتنا مرضی آ جائے، حکومتیں جتنی زیادہ بڑی آ جائیں اور اسباب جتنے زیادہ آ جائیں، اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا. جب روح نکل جائے تو جیسے غریب سے غریب مردہ ہے، مالدار سے مالدار بھی مردہ ہے. جیسے جب روح نکل جائے تو جو ریڑی والا ہے، جھونپڑے والا ہے، وہ مردہ ہے. تو ہمارا اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو بڑے سے بڑا افسر بھی مردہ ہے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی مردہ ہے. جب روح نکل گئی تو زبان بولے گی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، کیونکہ روح نکل گئی. جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو گھر گھر مسائلستان بنے گا، مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہاں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، مال کی کثرت سے حالات اچھے نہیں ہوتے. جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی، پھر اللہ حالات بنائے گا، اللہ بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کیسا زوردار وعدہ ہے اللہ کا. حیات طیبہ ملے گی، خوشگوار زندگی ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی. کب جب کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا، جب اعمال اچھے ہوں گے، جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے میں حیات طیبہ دوں گا. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچتی ہے. کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتا، کوئی روشنی کو پھیلنے سے روک نہیں سکتا. جب دین زندگیوں میں آئے گا تو حالات اللہ بنائیں گے، نفرتیں اللہ ختم کر دیں گے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں گے، امن قائم ہوگا، ایک دوسرے کی عزت احترام، پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کا وعدہ ہے تم تقوی پر آؤ، گناہوں سے چھوڑو، اپنا یقین مضبوط کرو، تو اللہ فرماتے ہیں میں زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. برکتیں ہی برکتیں، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت. کب؟ جب ایمان اور عمل، جب تقوی آئے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. صاف فیصلہ ہے، صاف وعدے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی. اللہ نے صاف باتیں کی ہیں. کوئی بھی زمانہ ہو،
ہاں کوئی بھی زمانہ، یہ نہیں کہ زمانہ بدل گیا، نہیں، وہی اللہ ہے، وہی آسمان زمین ہے۔